الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ انبیاء کرام اور رسولوں میں بھی ہم نے فرق مراتب کو رکھا ہے، بعض کا مرتبہ بعض سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں سے بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسے کہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اسی طرح ہفتے کے ایام میں بھی ایک دن کو سارے دنوں کے اوپر فضیلت ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح کچھ اوقات ہیں 24 گھنٹے کے اندر کہ ان اوقات کو دوسرے اوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ انہی فضیلت والے اوقات میں ایام میں یہ محرم کا مہینہ بھی ہے کہ پورا محرم کا مہینہ ہی محترم ہے، اور پھر خصوصاً اس کی 10 تاریخ جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس کی عظمت اور فضیلت بھی ثابت ہے۔ اور 10 محرم عاشوراء کے دن کی جو فضیلت ہے، یہ فضیلت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دن کی فضیلت اسلام سے پہلے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، وہ بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے، اس وقت بھی آپ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ اور عاشوراء کا روزہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا اور اس کو سنت باقی رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو وہاں جو یہود بستے تھے ان کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو عاشوراء کے دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا تھا، ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ، کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں ارشاد فرمایا کہ ہم بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو آئندہ سال میں 10 کے ساتھ 9 کو ملا کر روزہ رکھوں گا، یا 10 کے ساتھ 11 کو ملاؤں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء، کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا یوما قبلہ او بعدہ، کہ ایک دن اس سے پہلے کا روزہ رکھو یا ایک دن اس کے بعد کا ملا لیا کرو۔ حالانکہ ایک عبادت ہے روزہ رکھنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عبادت کے اندر بھی یہودیوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا کہ 10 کو تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں مشابہت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم عبادت ہو اور دوسری چیزیں، ساری چیزوں کے اندر غیروں کی مشابہت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلا سال آیا تو آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھا جائے، اس لیے علماء نے مستحب قرار دیا کہ عاشوراء کے دن کا روزہ تنہا صرف 10 محرم کا نہ رکھا جائے، جیسے کہ منگل کے دن 10 محرم آ رہی ہے تو اس دن کا روزہ تو رکھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے ایک دن پہلے 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لیا جائے، یا 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا لیا جائے، یہ بہتر ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھے، 9 یا 10 کا نہ ملائے تو بھی اس کی گنجائش ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9 کا یا 11 کا روزہ رکھا جائے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اور اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 10 محرم کا روزہ بھی فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے، یعنی اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ فضیلت جہاں ثابت ہے، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس روزے کی عظمت، اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سے یہ روزہ نہ چھوٹے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے عظمت اور فضیلت والے روزے وہ محرم کے روزے ہیں، یعنی محرم کے پورے مہینے کے روزے ہیں، کبھی بھی انسان روزہ رکھے وہ عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اور پھر 10 محرم کا خاص اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو یہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بہت بڑی وہ قربانی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ان کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی عظمت اور فضیلت ہوئی ہے یہ غلط ہے، بلکہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ان کی شہادت کا مقام و مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 51 سال کے بعد ہوئی، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی دن کو فضیلت والا قرار دینا، کسی دن کی فضیلت کو بیان کرنا، ثابت کرنا، یہ صرف قرآن سے ثابت ہوگا، حدیث سے ثابت ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوگا، کیونکہ شریعت جب مکمل ہو چکی پھر اس کے بعد کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اسلام کامل اور مکمل ہو چکا۔ تو جب اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے گزرنے کے بعد پھر یہ کہنا کہ یہ اس چیز کی عظمت ہے، اس چیز کی فضیلت ہے، یہ ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ دشمنان اسلام کی جانب سے اس بات کو پھیلایا گیا، اور عام اور سیدھے سادے مسلمان بھی یہ سمجھنے لگے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، جبکہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی، اور دوسری فضیلتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باقی رکھا۔ دوستو، اسلام کے باغ کو سیراب کرنے کے واسطے اور اسلام کی اشاعت کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، جتنی شہادتیں پیش کی گئی ہیں، کسی مذہب نے دنیا کے، کسی قوم نے
اپنے نظریے کو باقی رکھنے کے واسطے، اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے واسطے، اپنی مذہب کی حفاظت کی خاطر اتنی قربانی نہیں دی جتنی قربانی مسلمانوں نے اسلام کی خاطر دی ہے۔ ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ مسلمان اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ انہیں قربانیوں میں سے ایک بڑی قربانی، بڑی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 7 سال ہے، بہت معمولی سی عمر ہے، لیکن اتنی عمر میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل زبان نبوت سے نکلے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ دونوں نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرمایا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان نواسوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ایک خاص وظیفہ بھی مقرر فرمایا۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت بھرپور جوانی میں ہے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور پہلی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ دونوں بھائی جنگ کے واسطے بھی جاتے ہیں اور میدان جہاد کے اندر اپنے کارنامے لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، گھر کو گھیر لیا جاتا ہے، بلوائی آپ کو شہید کرنے کے در پر ہیں، تو اس وقت اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر یہ دو شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے واسطے وہاں موجود رہتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طویل دور خلافت ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور یزید خلیفہ بن جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ میں ہے اور بڑے صحابہ وہاں پر موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ مدینہ المنورہ میں موجود ہیں۔ جب یزید وہاں پر خلیفہ بنتا ہے جو کوفہ کے اندر موجود ہے، تو وہاں سے مدینے میں جو گورنر ہے ولید، جو اچھا آدمی ہے، اس کے نام وہ فرمان جاری کرتا ہے کہ مدینے میں جو صحابہ موجود ہیں ان سے میرے نام کی بیعت لی جائے۔ لوگ بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب بیعت کے لیے کہا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بند کمرے میں کیا جائے، یہ تو کھلے عام کرنے کی چیز ہے، ابھی مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے، لوگ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گا، میں لوگوں سے مشورہ کروں گا اس سلسلے میں۔ ولید نے اس بات کی مہلت دی کیونکہ وہ اچھا آدمی تھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ چلے گئے۔ یہ جو زمانہ گزر رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، یہ زمانہ ایسا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن ہیں اور جو ان کے بڑے بھائی کے دشمن تھے اور جو ان کے والد کے دشمن تھے، کہ انہوں نے اپنی گندی سیاست کا نشانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا اور زہر دے کر انہیں شہید کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی گندی سیاست کا نشانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور جب آپ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ پہنچے ہیں، تاریخی روایات اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس زمانے کے اندر بے شمار انداز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط روانہ کیے گئے۔ تاریخی روایتوں کے اندر ہے کہ ہزاروں خطوط
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھے گئے، اور خطوط میں کیا لکھا تھا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے والد کے وفادار تھے، ہم آپ کے بڑے بھائی کے وفادار تھے، آپ کے لیے یہاں راستہ بالکل صاف ہے، آپ یہاں پر تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کرنے کے واسطے تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے واسطے تیار ہیں۔ ہزاروں کا مجمع ہے۔ بعض مورخین بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ ایک ایک دن میں 600 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس میں لوگوں کے نام ہوتے تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے اس علاقے کے، اس زمانے میں ان لوگوں کے نام ہوتے تھے، دستخط ہوتی تھی کہ ہماری وفاداری آپ کے ساتھ ہے۔ جب مسلسل اس انداز کے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے حالات کا پتہ کرنے کے واسطے کوفہ روانہ کیا کہ آپ وہاں جا کر حالات دیکھیں کہ یہ لوگ جو وفاداری کی باتیں کر رہے ہیں یہ سچے ہیں یا یوں ہی زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور جس راستے پر چل رہے ہیں ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل بیعت، لیکن ان کے ہاتھ پر وہ بیعت ہو رہی ہے۔ تو جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو خط لکھ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کہ یہاں تو حالات سازگار نظر آ رہے ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے، لوگ آپ کے وفادار ہیں۔ یہ خط ادھر پہنچتا ہے، اور ادھر اب گورنر کو بدل دیا جاتا ہے کوفہ کے، اور ابن زیاد کو گورنر بنایا جاتا ہے۔ اور جب یہ ابن زیاد گورنر بن کر یہاں پر پہنچتا ہے تو وہ ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کرتا ہے، اور لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے کہ کہاں ایک دن پہلے کی بات تھی کہ 18,000 کا مجمع حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ چل رہا تھا، جو اگر یہ وفادار ہوتے، یہ سچے لوگ ہوتے تو جیسے بھی حالات آ جاتے وہ آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے، لیکن ایک دھمکی سے ان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور حضرت مسلم ابن عقیل بالکل اکیلے رہ گئے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہا، ان کو ایک جگہ پر پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا، اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید بھی کر دیا گیا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اور ادھر خط پہنچ چکا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ المکرمہ میں، جس کے اندر وفاداری کی بات لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ اکابر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے وفادار نہیں ہو سکتے، انہوں نے جھوٹی وفاداری کا وعدہ آپ کے والد سے بھی کیا تھا، انہوں نے جھوٹی وفاداری کا وعدہ آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ بھی کیا، یہ آپ کے وفادار نہیں ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ارادے کو نہیں بدلا۔ تو آخر میں صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیے، اپنے جانثاروں کے ساتھ جائیے، لیکن اہل بیت کی جو خواتین ہیں انہیں لے کر مت جائیں، حالات درست نہیں ہیں، انہیں یہیں پر چھوڑ کر جائیں۔ لیکن جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اور ایک بڑا لشکر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور خواتین بھی ہیں، اہل بیت کی خواتین بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ لشکر روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں جب ہوتے ہیں تو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پڑاؤ کرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب حالات بدل چکے ہیں، ہم جس حالات کو سامنے رکھ کر روانہ ہوئے تھے اب وہ حالات نہیں ہیں، تم میں سے جو واپس جانا چاہے یہاں سے چلے جائے۔ تو ایک بڑا مجمع وہاں سے واپس ہو گیا، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 70-72 ساتھی جو جانثار تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ آپ کے ساتھ رہ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو پہلے ایک لشکر جس کا سربراہ حر ابن یزید ہے، یہ یزید حاکم کا بیٹا نہیں ہے بلکہ دوسرے یزید کا بیٹا ہے، اس نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اچھا آدمی تھا، اس نے جب روکا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تم چاہو تو اپنی الگ نماز پڑھو، ہم اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں۔ حر ابن یزید نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم سب ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور دونوں لشکروں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ اس کے بعد حر ابن یزید نے آخر دم تک صلح کی کوشش کی کہ کسی طرح لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، کسی طرح صلح نہ ہو، لیکن جب یہ نوبت آ گئی، جنگ کی لڑائی کی نوبت ہی آ گئی اور صلح کی کوئی شکل نہ نکلی، تو آخر میں حر ابن یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے تو اور ایک لشکر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دارالخلافہ جانا چاہتے تھے، یزید سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن اس لشکر نے آپ کے راستے کو موڑ دیا اور آپ کو یزید کے پاس تک پہنچنے نہ دیا، اور راستہ اس انداز میں موڑا گیا کہ چلتے چلتے کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر پہنچے اور بہت مجمع ہے سامنے،
الگ الگ لشکر آ رہے ہیں، الگ الگ لوگوں کے ہاتھوں میں قیادتیں ہیں، ابن زیاد ہے اور دوسرے لوگ موجود ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں کے تعداد میں میرے نام خطوط جاری کیے تھے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطوط جو تھیلے میں موجود تھے اس کو نکال دیے اور کہا کہ دیکھو اے فلاں، یہ تمہارا نام ہے، تم نے میرے نام خط لکھا تھا، اے فلاں تم نے خط لکھا تھا۔ سب لوگوں نے انکار کر دیا، کوئی بھی وفاداری دکھانے کے واسطے تیار نہیں، یہ وفادار قوم ہی نہیں تھی، یہ تو دشمن تھے جنہوں نے دھوکے سے بلایا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہی لوگ تھے جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ کو شہید کیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور آپ کو شہید کیا تھا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں گھیر لیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تجویزیں رکھی کہ مجھے یزید سے ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے، یا پھر اگر ایسے حالات ہیں تو پھر مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، یا پھر اسلامی حکومتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، مجھے کسی بھی طرف نکلنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن ان تجویزوں میں سے کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کیا گیا، کسی بھی تجویز پر عمل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ 10 محرم کا دن ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمولی سا لشکر ہے، اور یہ وہ لشکر ہے جو باقاعدہ فوجی نہیں ہے، اور دوسری طرف بڑا لشکر ہے جس میں باقاعدہ فوجی شامل ہے۔ پہلے ایک ایک آدمی مقابلے کے واسطے نکلتا ہے، تو ایک ایک آدمی جب مقابلے کے واسطے نکل رہا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور دشمن کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ایک بارگی حملہ کیا گیا، اور ایک کے بعد ایک جو 72 جانثار ہیں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اور کس حال میں جام شہادت نوش کیا؟ نماز کی حالت میں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخیر وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، انہوں نے زبان حال سے یہ کہہ کر بتلایا۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور باقاعدہ ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، اور محبت ہونی چاہیے، ان کی محبت کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم نے محبت کے تقاضے کو پورا کیا؟ کیا ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی؟ کہ ان کا تو حال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ پر فجر کی نماز میں آپ امامت کر رہے ہیں، آپ پر خنجر مارا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، جب تفصیلی بات ہوگی۔ وہاں پر آپ پر خنجر مارا گیا ہے، چاہتے صحابہ نماز توڑ دیتے، آپ بھی جو ہے یوں ہی کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہاسپٹل پہنچایا جاتا، طبیب کو بلایا جاتا، لیکن وہاں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے واسطے آگے بڑھایا۔ یہ سبق 1 محرم الحرام کا ہے۔ پھر 10 محرم الحرام آتی ہے کربلا کے میدان میں، نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور کس حال میں ہیں کہ اپنا سر کٹوا رہے ہیں نماز کی حالت میں، کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ دنیا کو سبق دینا مقصود تھا کہ نماز ہر حال میں پڑھی جائے گی، یہ سر جھکے گا تو ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اور جب وقت آئے گا تب جھکے گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نمازوں کی کتنی پابندی کر رہے ہیں، مؤذن پکار رہا ہوتا ہے، صدا دے رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے واسطے، آ جاؤ کامیابی کے واسطے، سن رہے ہوتے ہیں، مسجد کے سامنے موجود ہوتے ہیں، مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے گنبد و مینار نظر آ رہے ہوتے ہیں، لوگ مسجد کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں چلتے۔ کس منہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا؟ زبانی محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے واسطے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر سچے محبت کرنے والے ہیں، سچے انداز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن نماز ہماری نہیں چھوٹے گی۔ لیکن خود غور کر لے، ہر انسان، ہر مسلمان غور کر لے، اپنے آپ کا محاسبہ کر لے کہ ہم کتنا اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں، کس انداز میں ہم نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر آپ کے
تن سے جدا کر دیا گیا۔ اور پھر جب اگلا دن ہوا، اسی کربلا کے میدان میں پورے جو شہداء ہیں ان کو وہیں پر دفن کیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بغیر سر کے وہیں پر دفن کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو اہل بیت کی خواتین ہیں انہیں ملک شام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے۔ دوستو، آپ کی جو شہادت ہوئی اس ماہ محرم میں، جو خود محترم مہینہ ہے، اس محرم کے مہینے میں، جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی ہے، اس مہینے کے اندر ہوئے۔ جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، عجیب و غریب چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ ابھی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے چل رہے تھے۔ آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا، آپ خود دیکھ رہے تھے کہ کس انداز میں لوگوں کی شادیاں ہو رہی تھی، کس انداز میں شادیاں ہو رہی تھی، لوگوں کے پاس اتنی دعوتیں پہنچ رہی کہ ایک دن میں کئی ولیموں کی دعوت ہے۔ اب انسان پریشان ہے کہ جائے تو کہاں جائے۔ لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، شادی خانے ویران نظر آتے ہیں۔ اب کوئی مسلمانوں کے گھروں میں شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے اس کو ماتم کا مہینہ سمجھ لیا ہے، بلکہ بعض تو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ نام ہی رکھا گیا محرم، محترم مہینہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس مہینے کا تذکرہ ہے، 4 محترم مہینوں کے اندر یہ شامل ہے، پہلا اسلامی مہینہ ہے، لیکن ہم اس کو ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اور ماتم کا مہینہ کیوں سمجھا جاتا ہے اور خاص طور سے شروع کے 10 دنوں میں ماتم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا، اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دوستو، غور کرنے کی ضرورت ہے، عمل وہی قبول ہوگا جو عمل قرآن اور سنت سے ثابت ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا، صحابہ سے ثابت ہوگا، وہی عمل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی عمل کیا جائے، اگر وہ شریعت مطہرہ سے میل نہیں کھاتا تو چاہے جو کرے، چاہے جس انداز میں کرے، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ماتم، یہ نوحہ خوانی اور اس طرح سینے کو پیٹنا اور چھری اور چاقو اپنے پیٹھ کے اوپر مارنا، کیا یہ اسلام سے ثابت ہے؟ اسلام سے کیا ثابت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی بھی انسان، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بدن کے کسی حصے کو زخمی کر لے، اپنے بدن کے کسی حصے کو جان بوجھ کر کاٹ لے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے۔ کوئی یہ کہے میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں کروں، نہیں چلے گا۔ طریقہ وہی چلے گا جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ جس میت کے اوپر نوحہ کیا جاتا ہے، رویا پیٹا جاتا ہے، رونا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے کا انتقال جب ہو گیا، وصال ہو گیا، آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو نظر آئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت کے آنسو ہے، کسی عزیز کے انتقال پر رونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن رونے کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ رونا، پھر اس کے بعد سینہ پیٹنا، اور پھر پردے وغیرہ کا کچھ بھی خیال نہ کرنا، اور یوں چلانا رونا کہ لوگ پریشان ہو جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور پھر یہاں ہم کس کے واسطے رو رہے ہیں؟ شہید کے واسطے۔ اور شہادت کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کا شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں شہادت ملے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں شہادت کی موت حاصل ہو۔ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر رویا جائے، پیٹا جائے، ماتم کیا جائے، سینے کو پیٹا جائے اور پیٹھوں پر چاقو اور چھری برسائے جائے۔ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ شہادت تو وہ عظیم اور بڑا مقام و مرتبہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ شہادت کا یہ بڑا مقام و مرتبہ ہے جس کو پانے کی تمنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہے اس میں یہ بھی دعا ہے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اور یہ دعا کرتے کرتے دنیا سے روانہ ہو گئے، شہادت کے مقام و مرتبے کو پا لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ دعا تھی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ کے اندر موجود ہے، ایک دشمن نیزہ مارتا ہے
اور وہ موت کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ دشمن سامنے موجود ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، یہ مرنے کے قریب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتا میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری زندگی ختم ہو گئی۔ اب وہ آدمی پریشان ہے، دوسرے صحابہ کو تلاش کر رہا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ایک ساتھی کو نیزہ مارا، وہ مرنے کے جب قریب ہوا، وہ موت کے جب قریب ہوا تو وہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر یہ کیسے کامیاب ہو گیا، مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ صحابہ نے بتلایا ہمارے لیے یہی کامیابی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہم اپنی جان کو قربان کر دیں۔ وہ دشمن جو ابھی ایک صحابی کو نیزہ مار رہا تھا، وہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن کے اندر آ گیا۔ حضرت خالد ابن ولید سے کون سا مسلمان نا واقف ہے؟ سیف اللہ لقب ہے، اللہ کی تلوار، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا۔ پوری زندگی جنگوں کے اندر گزری، لیکن جب مرض الموت کے اندر ہیں، بستر پر موجود ہیں، افسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے خالد تیری بھی کیا زندگی ہے کہ ساری زندگی گھوڑے کے پیٹھ پر رہا، بدن کے حصے کو کھول کر دکھایا، بدن کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں زخم کے نشان نہ ہو، لیکن افسوس کر رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت نہیں ملی۔ تو شہادت تو وہ بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جس پر رویا نہیں جاتا، ماتم نہیں کیا جاتا، اور پھر رونا اور ماتم کرنا کب ہو؟ جب انسان مر جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ غور سے سن لو، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے تم انہیں مردہ گمان مت کرو، انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ وہ مردہ نہیں ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم اپنی منمانی کریں گے، ہم باپ دادا سے جو دیکھتے ہوئے آئے ہیں وہی کریں گے، ہم ماتم کریں گے، ہم روئیں گے، ہم پیٹیں گے۔ تو ذرا بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا یہی شریعت ہے؟ کیا یہی طریقہ ہے اسلام کا؟ کیا یہ طریقہ ہے قرآن کا؟ کیا یہ محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم پوری زندگی اس انداز میں گزاریں جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر اپنی پوری زندگی کو گزارا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس کو منمانی کہا جائے گا۔ لوگ چاہے جتنا کہتے رہے اور ثواب کی نیت سے کچھ بھی کرتے رہے، لیکن اگر وہ طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے تو وہ طریقہ مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی عظیم شہادت ہے، اور محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت پہلے سے ثابت ہے۔ اور 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت ہے جو منگل کے دن آ رہا ہے، اس دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس دن کے ساتھ ساتھ ایک دن اگلا یا ایک دن پچھلا ملا کر روزہ رکھنا بہتر ہے اگر کوئی رکھنا چاہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح انداز میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔